فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام. تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی. ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی. پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی اور والیوم 7. جبکہ یہ ہم آج کل جو خطبہ پڑھ رہے ہیں 192 جس کو خطبہ قاسیہ کہا جاتا ہے، اس کے ہم نے 11 حصے پڑھ لیے ہیں اور یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 3030 اور ہم یہاں پر اس ریڈنگ کے پارٹ میں 12واں حصہ پڑھنے جا رہے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 386 سے، اور 386 سے لے کر ہم تقریباً 10-12 صفحات پڑھیں گے. تو یہ پیجز بار بار بے شک میں نہ بھی بتاؤں تب بھی آپ کو اندازہ ہوگا. یہ 12واں حصہ، اس میں عربی کا کہاں سے کہاں تک پیراگراف ہے، اس کا پہلا اور آخری لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر وَلَقَدْ نظر تو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے بِمُعَذَّبِینَ. اور آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں. میں نے نگاہ دوڑائی تو دنیا بھر میں ایک فرد بھی ایسا نہ پایا کہ وہ کسی کی پاسداری کرتا ہو مگر یہ کہ اس کی نظروں میں اس کی وجہ ضرور ہوتی ہے کہ جو جاہلوں کے اشتباہ الف شین تے بے الف ہے اشتباہ کا باعث بن جاتی ہے، یا کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جو بے وقوفوں کی عقلوں سے چپک جاتی ہے، سوائے تمہارے کہ تمہیں ایک چیز کی جانب داری تو کرتے ہو مگر اس کی کوئی علت اور وجہ نہیں معلوم ہوتی. ابلیس ہی کو لو کہ اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے جاہلیت کی ضد اور غیرت کا مظاہرہ کیا تو اپنی اصل بریکٹ میں لکھا ہے آگ اپنی اصل کی وجہ سے، اور ان پر چوٹ کی تو اپنی خلقت اور پیدائش کی بنیاد پر. چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور تم مٹی سے. یوں ہی خوشحال قوموں کے مالدار لوگ اپنی نعمتوں پر اتراتے ہوئے بڑا بولے کہ ہم مال و اولاد میں بڑھے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں کر عذاب کیا جا سکتا ہے. بریکٹ میں لکھا ہے لیکن تمہارے پاس تو اپنے اس اندھے تعصب کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. بریکٹ کلوز ہو گیا اور یہاں پر 12ویں حصے کا ترجمہ بھی مکمل ہوا. شرح و تفسیر پڑھتے ہیں. ہیڈنگ ہے بے جا تعصب. لکھا ہے امام علی مقام علیہ السلام اس حصے میں کبر و غرور اور جاہلیت کے تعصب کے ساتھ مقابلے کے لیے غرور و تکبر اور تعصب جاہلی سے مبارزہ کرنے کے لیے ایک اور نقطہ لاتے ہیں جس کا نچوڑ یہ ہے کہ متعصب افراد کے پاس اپنے دلائل ہوتے ہیں اگرچہ وہ کمزور اور غلط ہوں، لیکن تمہارے قبیح تعصبات کے لیے جو کہ جھگڑے اور خون ریزی کا سبب ہوتے ہیں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا تعصب ان سے کہیں زیادہ قبیح اور بدتر ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ میں نے نگاہ دوڑائی تو دنیا بھر میں ایک فرد بھی ایسا نہ پایا کہ وہ کسی کی پاسداری کرتا ہو مگر یہ کہ اس کی نظروں میں اس کی وجہ ضرور ہوتی ہے جو جاہلوں کی غلط فہمی کا باعث بن جاتی ہے، یا کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جو بے وقوفوں کی عقلوں سے چپک جاتی ہے، سوائے تمہارے کہ تم ایک چیز کی جانبداری تو کرتے ہو مگر اس کی کوئی علت اور وجہ نہیں معلوم ہوتی. انورٹڈ کوما کلوز. اب لکھا ہے کہ یہ
کلام اس جانب اشارہ ہے کہ گزشتہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے تعصب کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی تھی، یا جاہلوں سے حقیقت کو پوشیدہ کرنا، یا سادہ لوح اور نادان افراد کے افکار پر اثر انداز ہونا تاکہ اس کے نتیجے میں مادی مفادات تک رسائی ہو۔ لیکن تمہارے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے امام علیہ السلام کے مخاطبین، انورٹڈ کاما بریکٹ کلوز، بریکٹ میں ہے امام علیہ السلام کے مخاطبین۔ تو یہاں پھر دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ لیکن تمہارے تعصبات کی کوئی قابل قبول یا نیم قابل قبول دلیل ہے اور نہ ان کا کوئی اثر اور فائدہ ہے، محض ناروا باتیں اور پھر ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جانا اور بعض اوقات خون بہانا۔ جاہلوں اور نادانوں کا فرق اس میں ہے کہ جاہل افراد بے خبر ہیں لیکن نادان افراد نیم بے خبر ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ دونوں گروہ جھوٹے دلائل کی بنا پر متکبر اور مغرور افراد کے مفادات کو آگے بڑھائیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کا مقصود یہ نہیں ہے کہ تمہارا تعصب بغیر کسی وجہ اور علت کے ہے، اس لیے کہ فلسفی نقطہ نظر سے جہان میں ہر چیز کی کوئی علت ضرور ہوتی ہے، بلکہ امام علیہ السلام کا مقصود یہ ہے کہ ماضی کے متعصب افراد کے پاس فریب دہ وجہ تو ہوا کرتی تھی، تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام کے مخاطبین کا تعصب بے سر و پا خیالات پر مبنی تھا جس کے لیے کوئی قابل ذکر بہانہ نہیں تھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ان تعصبات کے دو نمونے پیش کرتے ہیں جو بظاہر دلائل پر مبنی ہیں، ہر چند وہ دلائل نادرست ہیں۔ ان میں سے ایک ابلیس کا تکبر اور تعصب اور دوسرا ماضی کے دولت مند متکبروں کا تعصب۔ اس سلسلے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ابلیس ہی کو لو، اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے جاہلیت کی ضد اور غیرت کا مظاہرہ کیا تو اپنی اصل یعنی کہ آگ کی وجہ سے، اور ان پر چوٹ کی تو اپنی خلقت اور پیدائش کی بنیاد پر۔ چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور تم مٹی سے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یقیناً ابلیس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی کیونکہ وہ جن تھا، اور جنات کے گروہ کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، اور ظاہراً آگ نور اور روشنی کی حامل ہوتی ہے جبکہ مٹی تاریک ہوتی ہے، اور یہ چیز شیطان کے لیے برتری کی دلیل ہو سکتی ہو، جبکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے اور مٹی حیات دینے والی شے ہے، اور مزید یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے اندر روح الہی تھی، اور اسی لیے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے انورٹڈ کاما سورہ ہجر آیت نمبر 29 ترجمہ، تو جس وقت میں اس کو ہر طرح سے درست کر چکوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا، انورٹڈ کاما کلوز سورہ ہجر آیت نمبر 29۔ لیکن ابلیس اپنے تعصب اور خود غرضی کی وجہ سے اس حقیقت کا ادراک نہیں کر پایا۔ اس کے بعد دوسرے نمونے کے بارے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یوں ہی خوشحال قوموں کے مالدار لوگ اپنی نعمتوں پر اتراتے ہوئے بڑا بولے کہ ہم مال و اولاد میں بڑھے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں کر عذاب کیا جا سکتا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ لیکن ہمارے پاس تو اپنے اس اندھے تعصب کی وجہ بھی نہیں ہے، بریکٹ بھی کلوز اور انورٹڈ کاما بھی کلوز۔ اور سامعین یہاں پہ جو آخری جملہ ہے اس میں جس آیت کا ترجمہ موجود ہے وہ ہے سورہ سبا آیت نمبر 35۔ یہ آخری جملہ جو تھا مولا کے کلام میں اس کا یہاں پہ حوالہ ہے۔ امام علیہ السلام کے کلام کا یہ ٹکڑا اس جانب اشارہ ہے کہ انہوں نے افرادی قوت اور مال و دولت جیسی اللہ کی نعمتوں کو رقابت اور تعصب کا وسیلہ قرار دیا اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آخرکار الہی سزا میں گرفتار ہو گئے۔ لیکن امام علیہ السلام کے مخاطبین کا تعصب جو کہ بے بنیاد اور بچگانہ بہانوں سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے تھے، نہ تو شیطان کے تعصب جیسا تھا اور نہ دولت مندوں اور متکبروں جیسا، بلکہ اس کا دار و مدار ایسے مسائل پر تھا جو کہ بہانہ کہلانے کے بھی لائق نہ تھے۔
اور یہ تعصب کی بدترین قسم ہے۔ سامعین، یہاں پر 12واں حصہ مکمل ہوا، اس کی شرح و تفسیر بھی مکمل ہو گئی، اور اب ہم پیج 389 پر ہی ہیں، یہاں پر ہیں، اور 13واں حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے ہم خطبہ 192 پڑھ رہے ہیں، جس کو خطبہ قاسیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا 13واں حصہ پڑھتے ہیں۔ عربی کا پیراگراف کہاں سے کہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنَ عصبیت سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے وَاجْتِنَابِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہم پیج 390 پر آ گئے ہیں کہ اب اگر تمہیں فخر ہی کرنا ہے تو اخلاق کی پاکیزگی، بلند کردار اور حسن سیرت پر فخر و ناز کرو کہ جس میں عرب گھرانوں کے باعظمت اور بلند ہمت قوم کے سردار ایک دوسرے پر برتری ثابت کرتے تھے، یعنی پسندیدہ اخلاق، اعلیٰ افکار، اعلیٰ مرتبے اور پسندیدہ کارنامے۔ تم بھی ان قابل ستائش خصلتوں کی طرفداری کرو جیسے ہمسایوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، عہد و پیمان کو نبھانا اور نیکیاں بجا لانا اور متکبر کی مخالفت کرنا، عطا و بخشش کرنا اور ظلم و ستم سے کنارہ کش رہنا، خون ریزی کو گناہ عظیم جاننا، خلق خدا سے عدل و انصاف برتنا، غصے کو پی جانا اور زمین میں شرانگیزی سے دامن بچانا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز، ترجمہ مکمل ہوا۔ ہم پڑھتے ہیں شرح و تفسیر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے تعصب کا موقع و محل یہ ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں کہ تعصب، جیسا کہ پہلے بھی اشارہ ہوا ہے، کہ کسی چیز سے شدید وابستگی رکھنا اور اس کا پابند ہونا، اور اس کی دو صورتیں ہیں، منفی اور مثبت۔ منفی صورت تو وہی ہے کہ بغیر قید و بند اور شرط و شروط، شین ریتو شرط و شروط کے ایسے مسائل سے شدید وابستگی رکھنا جن کی وقت یا تو کم ہے یا کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اس قسم کا تعصب بہت سی خونی لڑائیوں اور مصیبتوں کو جنم دینے والے تنازعات کا باعث بنتا ہے۔ دوسری صورت جو مثبت ہے وہ ایسے امور پر ثابت قدم رہنا ہے کہ جو اعلیٰ انسانی، اخلاقی اور اجتماعی اقدار کو تشکیل دیتے ہیں۔ تعصب کی یہ قسم نہ صرف معیوب نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط اور مثبت پہلو ہے، جیسے کوئی اپنے دین و ایمان یا اپنے ملک اور ناموس کی حفاظت کی خاطر ڈٹ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام علیہ السلام جہاں اپنے مخاطبوں کو منفی تعصب سے نجات دلانا چاہتے ہیں، وہیں انہیں مثبت تعصب اپنانے کی تجویز بھی دیتے ہیں تاکہ ان کے درمیان موجود ہمدردی کے خلا کو ختم کیا جا سکے اور ان کی داخلی توانائیوں کو ایک مثبت لائحہ عمل کی جانب لے جایا جا سکے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جسے تمام باخبر رہنماؤں کو سماج میں اجتماعی خرابیوں کی اصلاح کے لیے انجام دینا چاہیے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اب اگر تمہیں فخر ہی کرنا ہے تو اخلاق کی پاکیزگی، بلند کردار اور حسن سیرت پر فخر و ناز کرو کہ جن میں عرب گھرانوں کے باعظمت اور بلند ہمت قوم کے سردار ایک دوسرے پر برتری ثابت کرتے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز اس جانب اشارہ ہے کہ ان امور میں بے عقل جاہلوں کو نمونہ عمل نہ بناؤ بلکہ باکردار، عاقل اور ہوش مند افراد کی پیروی کرو، وہی جو خوبیوں اور اخلاق حسنہ کے حصول میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس انسانی مقابلے کے میدان میں اپنی توانائیاں صرف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما یعنی پسندیدہ اخلاق، اعلیٰ افکار، اعلیٰ مرتبے اور پسندیدہ کارنامے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ تمہیں ان امور کے حصول میں تعصب برتنا چاہیے، بریکٹ بھی کلوز، انورٹڈ کاما بھی کلوز۔ یہ چار امور جو امام علیہ السلام نے بیان کیے ہیں دراصل انسان کی شخصیت کے پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں، شائستہ اخلاق، بلند فکری اور پسندیدہ کارنامے اور آثار جیسے کہ علمی کارنامے اور اجتماعی خدمت۔ جو کوئی اپنے اندر ان خوبیوں کو جمع کر لے وہ یقیناً ایسا لائق و فائق اور گراں قدر انسان ہے
کہ جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اخلاق حسنہ اور انسانی نمایاں صفات میں سے 10 نمونوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور سبھی کو ان کی جانب بلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، آئیے تفصیلات پڑھیں، کہ اگر تعصب برتنا ہی ہے تو تم ان قابل ستائش خصلتوں پر تعصب برتو، جیسے ہمسایوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، عہد و پیمان کو نبھانا، نیکیاں بجا لانا اور متکبر کی مخالفت کرنا، عطا و بخشش کرنا اور ظلم و ستم سے کنارہ کش رہنا، خونریزی کو گناہ عظیم جاننا، خلق خدا سے عدل و انصاف برتنا، غصے کو پی جانا اور زمین پر شرانگیزی سے دامن بچانا، انورٹڈ کاما کلوز۔ بے شک وہ انسان جو ان 10 صفات کا جامع ہو وہ شائستہ اور قابل قدر انسان ہے، اور وہ معاشرہ جس میں یہ اصول کار فرما ہوں وہ ہر لحاظ سے سالم، خوش بخت اور نمونہ عمل ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ ان مذکورہ صفات کی 2 قسمیں ہیں، بعض فردی اور اجتماعی خرابیوں سے پرہیز کی جانب اشارہ ہے، جیسے قتل کو گناہ عظیم جاننا، تکبر کی مخالفت اور زمین پر شرانگیزی سے باز رہنا، اور بعض مفید اور تعمیری کاموں کی جانب اشارہ ہیں، جیسے حقوق کی رعایت، عہد و پیمان کی پاسداری، نیکیوں کی انجام دہی اور عطا و بخشش کرنا۔ پھر لکھا ہے حفظ جوار کے معنی ہے فیضوئے جیم و الفرے، حفظ جوار جیم و الفرے، جوار کے معنی ہمسایوں کے حقوق کی رعایت کرنا ہے، جس کی اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے، انورٹڈ کاما، کہ ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک آبادی اور عمر میں فزونی کا سبب بنتا ہے، فیض واو نون چھوٹیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 667 اور حدیث نمبر 8۔ حسن جوار فقط یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے ہمسایوں کو کسی زحمت میں نہ ڈالے، بلکہ مشکلات میں ان کی مدد کے لیے دوڑے، اور اگر کبھی ان کی جانب سے زحمت کا سامنا ہو تو نرمی اور مفاہمت سے ان کے ساتھ پیش آئے، اور یقیناً اس اسلامی دستور کی سبھی رعایت کریں تو تمام شہروں اور آبادیوں میں محبت کا راج ہوگا۔ اب ورڈ لکھا ہے الوفا بالزمام، ایفائے عہد کی جانب اشارہ ہے، جو کہ اسلام میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اور الانصاف للخلق اس جانب اشارہ ہے کہ انسان اپنے اور دوسروں کے حقوق کو ایک نگاہ سے دیکھے، جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور جسے اپنے لیے پسند نہیں کرتا اسے دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ ہم نے شرح و تفسیر پڑھ لی، اور اب آئیے پڑھنے جا رہے ہیں نقطہ، ہیڈنگ ہے منفی اور مثبت تعصب۔ انسان کے وجود کے اندر مختلف اور پیچیدہ محرکات پائے جاتے ہیں، اگر انہیں جہالت اور نادانی سے غلط راستے پر ڈال دیا گیا تو اس کے بہت برے اور مہلک نتائج برآمد ہوں گے۔ ایسے مواقع پر معاشرے کے ذمہ دار افراد کو چاہیے کہ ان محرکات کو ختم کرنے کے بجائے انہیں مفید اور تعمیری راستوں پر ڈال دیں۔ ایک بہت بڑے سیلابی ریلے کو اگر قابو نہ کیا جائے تو جان و مال کی نابودی اور ویرانی کا باعث بنتا ہے، لیکن اگر اسے قابو کرنے کے لیے اس کے راستے میں مضبوط بند بنایا جائے اور سیلاب کا پانی معین دریچوں سے باہر نکلتا رہے تو یہ کام آبادکاری کا باعث بنے گا۔ اس سے بڑی مقدار میں بجلی کی پیداوار ہوگی، بڑے بڑے کارخانے چلا کریں گے، پانی کو پورے سال کے لیے محفوظ کیا جا سکے گا، اور بہتر انداز میں کھیتی باڑی ہوا کرے گی۔ اسلامی تعبیرات میں بھی یہ مطلب بخوبی عیاں ہے، جیسا کہ نکاح کے خطبے میں بھی ہم پڑھتے ہیں، جو کہ الحمدللہ الذی احل النکاح وحرم الزنا والسفاح۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ جنسی خواہش کو کچلنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا، بلکہ اس خواہش کے لیے نکاح جیسے صحیح راستے کا تعین فرمایا ہے، تاکہ انسان عفت کے منافی اعمال سے خود کو آلودہ نہ کر لے۔ حضرت لوط علیہ السلام
جب اپنی قوم کے افراد کو عفت کے منافی کام سے روکتے ہیں تو اپنی قوم کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی تجویز دیتے ہیں اور فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے واسطے جائز اور صاف ستھری ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حوالہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 78۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے ترجمہ نہیں لکھا، لیکن آیت نمبر 2 کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ خداوند تعالیٰ سورہ نور میں زنا کی حد شرعی سزا کے مطلب یہاں پہ یہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2، اور اس کے علاوہ ہے کہ اس کے حوالے سے بیان اس کے ساتھ ہی جوانوں کی شادی کے سلسلے میں معاشرے کے باہمی تعاون سے متعلق دستور دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ترجمہ، اور اپنی قوم کی بے شوہر عورتوں اور اپنے نیک بخت گلغلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو، اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، اور خدا تو بڑی گنجائش والا واقف کار ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ بعض اسلامی روایات میں آیا ہے، یہاں پر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں، کہ عورت کی نحوست یہ ہے کہ اس کا مہر زیادہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے وسائل الشیعہ ابواب المہور باب 5 اور حدیث نمبر 10 اور 11۔ پھر لکھا ہے کہ عورت کی نحوست یہ ہے کہ اس کے اخراجات بھاری ہوں، یہ ایک اور جگہ روایت ہے، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز، اور اس کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ ابواب المہور باب نمبر 5 حدیث نمبر 10 اور 11۔ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ چیز مشہور ہے کہ فلاں خوش قدم ہے یا فلاں بد قدم ہے، اس کی خرافاتی شکل بہت بری ہے، اور لیکن اسلام نے اسے ایک منطقی لباس پہنایا ہے بغیر اس کے کہ اس کے اصل کو نابود کرے۔ تعصب کے بارے میں بھی یہی بات ہے، انسان کے اندر محرکات پائے جاتے ہیں جو اسے تعصب کی جانب لے جاتے ہیں، اگر اسے قابو نہ کیا جائے تو انسان منفی پہلوؤں کی جانب کھنچا چلا جائے گا، جو کہ تکبر و غرور کا اور کبھی خونریزی کا سبب ہے، لیکن امام علیہ السلام اسے مثبت پہلوؤں کی جانب موڑ دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اگر افراد، قبیلے اور اقوام تعصب برتنا چاہتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ اخلاق حسنہ، نیک کاموں، مظلوموں کی حمایت، ظالموں سے مقابلہ اور سب کے ساتھ نیک برتاؤ میں تعصب برتا جائے۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، اور اب ہم جا رہے ہیں 14واں حصہ پڑھنے کے لیے کتاب کے صفحہ 395 پہ۔ عربی کا کہاں سے کہاں تک پیراگراف کا آغاز اور اختتام ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر لکھا ہے وَاحْذَرُوا مَا نَزَلَ پہ، اور ختم ہو رہا ہے تخاذل الایدی، اور ترجمہ کہ تمہیں ان عذابوں سے ڈرنا چاہیے جو تم سے پہلی امتوں پر ان کی بد اعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے نازل ہوئے، اور اپنے اچھے اور برے حالات میں ان کے احوال و واردات کو پیش نظر رکھو، اور اس امر سے خائف و ترساں رہو کہ کہیں تم بھی انہی کے ایسے نہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے ان دونوں اچھی اور بری حالتوں پر غور کیا ہے تو پھر ہر اس چیز کی پابندی کرو کہ جس کی وجہ سے عزت و برتری نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا، اور دشمن ان سے دور دور رہے، اور عیش و سکون کے دامن ان پر پھیل گئے، اور نعمتیں سرنگوں ہو کر ان کے ساتھ ہو لیں، اور عزت اور فضیلتوں نے اپنے بندھن ان سے جوڑ لیے۔ بریکٹ میں لکھا ہے وہ کیا چیزیں تھیں، بریکٹ کلوز، یہ کہ وہ افتراق، الف تیرے الف قاف، افتراق سے بچے اور اتفاق و یکجہتی پر قائم رہے، اسی پر ایک دوسرے کو ابھارتے تھے اور اسی کی باہم تلقین کرتے تھے، اور تم ہر اس امر سے بچ کر رہو جس نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ ڈالا اور قوت و توانائی کو ضعف سے بدل دیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے دلوں میں
کینے اور سینوں میں بغض رکھا اور ایک دوسرے کی مدد سے پیٹھ پھیر لی اور باہمی تعاون سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اور اب ہم پڑھیں گے شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے گزرے ہوئوں کے انجام سے عبرت پکڑو۔ ہم کتاب کے صفحہ 396 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام علیہ السلام اس حصے میں اور آئندہ آنے والے چند حصوں میں اپنے مخاطبین کو گزشتہ امتوں کے حالات کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے اندر موجود خامیوں اور خوبیوں کو شمار کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف میدانوں میں ان کی کامیابی اور ناکامی کے اسباب اپنے مخاطبین کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تجربات سے مستفید ہوں اور تاریخ کی رہنمائی میں صحیح طریقے سے جینے کی راہ کو ڈھونڈ لیں۔ سیکھنے کا یہ طریقہ گزرے ہوئوں کی تاریخ کا مطالعہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی اکثر صورتوں میں تاکید کی گئی ہے جو کہ بہت مؤثر اور جھنجھوڑنے والی ہیں۔ امام عالی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کوما تمہیں ان عذابوں سے ڈرنا چاہیے جو تم سے پہلی امتوں پر ان کی بد اعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے نازل ہوئے اور اپنے اچھے اور برے حالات میں ان کے احوال و واردات کو پیش نظر رکھو اور اس امر سے خائف و ترساں رہو کہ کہیں تم بھی انہی کے ایسے نہ ہو جاؤ۔ انورٹڈ کوما کلوز۔ اس جملے میں امام علیہ السلام عاد عین الف دال عاد سمود سے میم واو دال عاد سمود نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوموں کے حالات اور فرعون و نمرود کے حالات اور ان کے برے اعمال کے نتیجے میں ان پر بیتنے والے عذابوں کی جانب اشارہ فرماتے ہیں اور سب کو اس جیسی عاقبت میں مبتلا ہونے سے خبردار کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ عربی میں لکھا ہے ایک چھوٹا سا جملہ کہ سوئل افعال و زمیم الاعمال کی تعبیر ممکن ہے کہ ایک ہی معانی کی تاکید کرتی ہو اور وہ قبیح قاف بے یہ ہے قبیح اور ناپسندیدہ کام ہیں۔ یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ سوء الافعال سین واو حمزہ الف لام الف فے عین الف لام سوء الافعال گناہ آلودہ اعمال کی جانب اشارہ ہو اور ذمیم الاعمال سے مراد ناپسندیدہ کام ہو اگرچہ گناہ کے مرحلے کو نہ پہنچے ہوں، جیسے محروموں سے غفلت برتنا، انصاف کو ترک کرنا، عطا و بخشش اور ایثار کو ترک کرنا عقل کے نزدیک قابل مذمت ہیں۔ ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 397 پر۔ یہاں پہ پھر لکھا ہے انورٹڈ کوما میں مولا کے کلام کا کہ اگر تم نے ان دونوں اچھی اور بری حالتوں پر غور کیا ہے تو پھر ہر اس چیز کی پابندی کرو کہ جس کی وجہ سے عزت و برتری نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا اور دشمن ان سے دور دور رہے اور عیش و سکون کے دامن ان پر پھیل گئے اور نعمتیں سرنگوں ہو کر ان کے ساتھ ہو لیں اور عزت اور فضیلتوں نے اپنے بندھن ان سے جوڑ لیے۔ انورٹڈ کوما کلوز۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام ان عوامل کو جو ان 5 امور بریکٹ میں وہ امور ہیں کہ عزت، دشمن کو شکست، عافیت، نعمت اور فضائل بریکٹ کلوز کے حصول کا باعث بنتے ہیں، اس طرح مولا بیان فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ وہ امور یہ ہیں: افتراق سے بچے رہنا، الف فے تیرے الف قاف، افتراق سے بچے رہنا، اتفاق و یکجہتی پر قائم رہنا، اسی پر ایک دوسرے کو ابھارنا اور اسی کی باہم تلقین کرتے رہنا۔ یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ ان چاروں عوامل کا تعلق اتحاد اور وحدت کے مسئلے سے ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک میں ایک نقطہ پیش نظر ہے۔ افتراق سے اجتناب میں افتراق کے عوامل کی نفی، اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں، افتراق سے اجتناب میں افتراق کے عوامل کی نفی، لزوم الفت میں لام ز واو میم، لزوم الفت میں وحدت کے عوامل کو وجود میں لانا اور تحاز تے الف زواد، تحاز حوصلہ افزائی کی جانب اشارہ ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ عملی حوصلہ افزائی بریکٹ کلوز، اور لفظ لکھا ہے یہاں پہ تواسی
تے واو الف صاد چھوٹی یہ تواسی تلقین کرنے کی جانب اشارہ ہے، اور ان چاروں عوامل کا ہدف صفوں میں اتحاد و وحدت کا وجود ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام اس مسئلے کے منفی پہلو یعنی افتراق اور اس کے عوامل سے خبردار کرتے ہیں کہ اختلافات کے اسباب سے شدت کے ساتھ پرہیز کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہوئے پیج 398 پر آ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ تم ہر اس امر سے بچ کر رہو جس نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ ڈالا اور قوت و توانائی کو ضعف سے بدل دیا، انورٹڈ کوما کلوز۔ امام علیہ السلام گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اس کے خاص عوامل کا تعین کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ ان کے اختلاف کے عوامل دلوں میں کینہ اور سینوں میں بغض رکھنا، ایک دوسرے کی مدد سے پیٹھ پھیر لینا اور باہمی تعاون سے ہاتھ اٹھا لینا، انورٹڈ کوما کلوز۔ یہ چاروں اختلاف کے اصل عوامل ہیں جن میں سے بعض باطنی پہلو رکھتے ہیں جیسے حسد، بخل اور کینے جو کہ سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور بعض ظاہری پہلو رکھتے ہیں جیسے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرنا اور مشکلات میں بھائیوں، دوستوں اور مومنوں کو تنہا چھوڑنا۔ ہاں، یہ امور جس قوم و ملت میں پیدا ہو جائیں ان کی کمر کو توڑ دیتے ہیں اور انہیں ان کی قوت سے محروم کر دیتے ہیں۔ سامعین، یہاں پہ جو کہ خطبہ نمبر 192 کے 14ویں حصے کو ہم نے مکمل کر لیا۔ 15واں حصہ ہم پڑھیں گے اگلی نشست میں جو کہ 31 ہوگی نمبر نشست کی۔ تو ہم یوں پیج 398 پر خطبہ 192 کے 14ویں حصے کو مکمل کر کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے 15ویں حصے کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔